معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ شعبان کا برکت والا مہینہ ہم نے پا لیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرما دے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے رمضان کا مبارک مہینہ گزارا، اللہ ہمیں ایسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ نے ان آیتوں میں رمضان کے روزوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، بلکہ فضیلت سے بڑھ کر فرضیت کو بیان کیا ہے، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزہ رکھو جس طرح کے پہلے روزے رکھے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، پہلی امتوں پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا تھا، اور اس امت پر بھی اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور پھر اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ مہربان ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر انصاف ہوا تو ہم انصاف کے ترازو میں مجرم ٹھہر جائیں گے۔ اس لیے اللہ مہربان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، وہ انسان پر مہربانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایام معدودات، دیکھو لوگو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ گنتی کے دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ یا 29 ہیں یا 30 ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، ہاں اگر کوئی بیمار ہو اور اس کا شرعی عذر ہو، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے، ایک تو ہے کہ میں خود فیصلہ کر لوں کہ یار میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو اللہ ہمیں معاف فرمائیں، ہم ویسے بھی روزے رکھنے کے لیے نہ رکھنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، کافر سے تو شکوہ نہیں ہے، مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، لیکن روزے نہیں رکھے گا۔ ظلم تو یہ ہے کہ روزے نہیں رکھے گا، مسلمان ہوگا، اس پر ظلم یہ ہے کہ سر عام کھائے گا، پیے گا، نسوار منہ میں ہے، سگریٹ منہ میں ہے، گٹکا منہ میں ہے، پان منہ میں ہے، تو کتنا بڑا ظلم ہے اپنے ساتھ، اپنی آخرت کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ، کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ مہربانی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا مریض ہو یا مسافر ہو، سفر کی تکلیف کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ بعد میں رکھ لے، اس کا قضا کر لیں۔ لیکن صحت مند ہو، تندرست ہو، تو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ روزے کو رکھے اور لازم رکھے، کیونکہ بنیاد اسلام 5 چیزیں ہیں، جن میں ایک چیز کیا ہے؟ روزہ بھی ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص
ان 5 چیزوں میں کسی ایک چیز کا بھی انکار کریں، یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، لیکن وہ کہ میں زکوٰۃ کا انکار کرتا ہوں بھائی، یا اگر باقی چاروں کام کرے کہ جی میں حج کا انکار کرتا ہوں، یا کہے میں روزوں کا انکار کرتا ہوں، یار میں نہیں رکھ سکتا، میں نہیں مانتا روز، تو فرمایا یہ شخص مسلمان نہیں ہوگا، یہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو نماز کا انکار کر دے وہ کفر کے دائرے میں آ جائے۔ اور جس شخص نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کیا۔ جہاد کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور جہاد کر کر یہ بتایا کہ اگر ایک رسہ بھی زکوٰۃ کا نہیں دیں گے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور اگر کوئی شخص ایک رسے کا زکوٰۃ کا بھی انکار کرے تو اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا، کیونکہ یہ فرائض ہیں، یہ اللہ نے لازم کیے ہیں، فرض کر دیے ہیں۔ کیوں کیے اللہ نے؟ تو یہ اللہ سے پوچھا جائے، مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آمنا وصدقنا، میرے اللہ آپ نے ہی پیدا کیا ہے، آپ نے ہی صحت دی ہے، آپ نے ہی مال دیا ہے، آپ کی ہی مہربانی سے کلمہ پڑھا ہے، امتی بنے ہیں آقا علیہ السلام کے، ہم تو ماننے والے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اللہ اور ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ مسلمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نیکی کرے تب بھی کہ یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، رمضان کی آمد ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، اور کتنا شفقت فرمایا اللہ نے کہ اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو باندھ دیا، جکڑ دیا، کس لیے؟ اپنے ان نیک بندوں کے لیے، کہ یہ نیک بندے جو ہیں میرے، اللہ کہتے ہیں یہ کہیں بھٹک نہ جائیں۔ تو کیا کیا؟ شیاطین کو جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کی رات جنت میں ہوا چلتی ہے، اور وہ ایسے ہوا ہوتی ہے کہ جنت کی حوریں، جنت میں رہنے والے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو چل پڑی ہے، اور وہ حوریں اپنے بالا خانوں میں آ کر کہتی ہیں کہ کیا ہے؟ کہا جاتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا، تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے بھی ایسے مردوں کو لے آئیے، ہمارا ان کے ساتھ نکاح کیجئے جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ فطرت انسانی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جو شخص انکار کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ فطرت کا انکار بھی بھلا انسان کر سکتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے بھوک نہیں لگتی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے شہوت نہیں ہے، کوئی مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پیاس لگتی نہیں، کوئی انسان یہ کہتا ہے میری خواہشات، یہ غلط بات ہے۔ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ سچا ہے۔ اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے اور یہ نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے۔ دیکھیں جو فطرت اللہ نے بنائی ہے تو اللہ نے پھر اسی طرح کی نعمتیں بھی تو بنائی ہیں نا۔ اب دنیا میں ہم پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ بھئی چھوڑ دو کمانا، پھر شہرت کیوں لیتے ہیں؟ نہ لو، چھوڑ دو۔ سٹیٹس کیوں لیتے ہیں؟ نہ لو، چھوڑ دو۔ جو کماتے ہو، جو گھر ہے، جو زمینیں ہیں، وقف کر دو، دے دو، غرباء میں تقسیم کر دو۔ اس طرف نہیں آتے۔ پیسہ بھی کمانا ہے، سٹیٹس بھی بنانا ہے، عیاشی والی زندگی بھی ہو، سکون والی آرام دہ زندگی ہو، صرف کیا ہے؟ جو دل کو نہیں بھا رہی بات اس کی مخالفت کرنی ہے بس۔ جو بات دل کو، اپنے دل کو یا نفس کو کہہ دیں، دل کو بھی نہیں، نفس کو، جو میری نفس کو بات نہیں اچھی لگتی اس کی مخالفت کر دو۔ تو میرے محترم دوستو، کامیابی صرف اللہ کے دین کے اندر ہے، صرف اور صرف اللہ کے مکمل دین میں آنا، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہ جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا نا، ان میں بڑی مہربانی کی ہے اللہ نے، اور فرمایا کہ کوئی شخص اگر اس مہینے میں فرض کو ادا کرے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرض کو ادا کرے، اور تو فرمایا اس کا ثواب میں 70 گنا زیادہ کر دیتا ہوں، اور اگر نفل کو ادا کرے تو نفل کا اتنا ثواب دیتا ہوں جتنا غیر رمضان میں فرض کا ثواب دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی نماز ایک بھی نہ چھوٹے رمضان میں، ویسے بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، لیکن کم از کم رمضان کے مہینے میں نماز با جماعت بھی نہ چھوٹے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی ہو، روزے کی پابندی ہو۔ اور روزے کا تقاضا کیا ہے؟ روزے کا تقاضا ہے پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے لوگو تم پہ ایسا مہینہ آنے والا ہے جو ہمدردی کا مہینہ ہے، جو غمخواری کا مہینہ ہے، جو صبر کا مہینہ ہے، اور جس شخص نے اس مہینے کو اسی طرح پا لیا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ فرمایا اس میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اور جو شخص رمضان کو ان کے تقاضوں کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ، نوافل، صدقات، نیکی کی بھلائی، صبر، غمخواری، ہمدردی کے ساتھ گزار دے تو اللہ عید کی رات اس کے جنت کا فیصلہ فرما دیتے۔ تو میرے محترم دوستوں، بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما دے، اور انشاءاللہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ اللہ دے رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو تمنائیں ہوتی ہیں، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو مل چکے ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور وہ کامیاب ہو گئے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، یہ سال گزر رہے ہیں، دوبارہ زندگی میں کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کتنے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آواز آئی، روایت میں آتا ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آواز کس چیز کی آئی ہے؟ فرمایا ہزاروں سال پہلے جہنم کے کنارے ایک پتھر پڑا تھا، وہ پتھر گرنا شروع ہوا، آج ہزاروں سال بعد جہنم کی گہرائی میں گیا وہ، جب وہ گرا ہے تو یہ اس کی آواز آئی۔ تو اندازہ لگائیں آقا علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس سے پہلے کتنے سال اور کتنے عرصے گزر گئے ہیں، یہ کب سے جا رہا ہے اور کب تک جاتا رہا ہے اور کب جا کے گرا ہے۔ تو پھر وہ جو پورا ایک دن ہوگا 50,000 سال کا، اور سورج ایک نیزے پہ ہوگا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو فرمایا یہ اسی روزے دار کے ثواب کے برابر ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کو کھانے کھلانے کی توفیق نہ ہو، افطار کی توفیق نہ ہو، فرمایا ایک پانی گونڈ پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، تب بھی کام چل جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اسی طرح کسی نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر کے پانی سے سیراب کرے گا کہ اس گرمی کے عالم میں بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم تو گھروں میں ویسے بھی افطاری کی تیاری کرتے، تو دیکھیں اڑوس پڑوس میں ہمارے پڑوسی کس حال میں، ان کے گھر بھی بے، پڑوس میں مدرسہ ہے، وہاں مسافر طلباء ہوتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، قرآن کی تلاوت شب و روز کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے کمزور ہیں، رمضان میں ہی صرف پڑھتے ہیں، یہ بیچارے تو پورا سال پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح اذانوں سے پہلے اٹھتے ہیں، بسم اللہ شروع کرتے ہیں، سارا دن ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور وہاں کے متعلق، اس علاقے کے متعلق فرمایا اگر کوئی شراب پی کر شراب میں دھت ہو کر سو گیا، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم کر دیتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ عذاب مسلط کر دو۔ کوئی زنا کر کے سو گیا اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کوئی ظلم کر کے سو گیا، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر اگر قرآن کی مجلس ہو تو اس قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنا کیا ہوا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں۔ تو ہمارے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ ان طلباء کی وجہ سے اگر میں یوں کہوں کہ شرابی بھی محفوظ ہے اللہ کے عذاب سے، زانی بھی محفوظ ہے اللہ کے عذاب سے، تو جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، راشن کا انتظام کرتے ہیں، اپنے پاک مال میں سے ان کو دیتے ہیں اور ان کے مال میں سے یہ پڑھتے ہیں اور پھر پڑھ کر اللہ کی تعلیم پھیلاتے ہیں، فرمایا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے کتنا دور کرے گا بنسبت ان کے کہ جن کے متعلق فیصلہ آ چکا اور ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اپنا عذاب دور کر دی۔ تو میرے محترم دوستو، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تو قرآن والا مہینہ ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے قیام کیا اور اللہ کے خوف سے کیا، ثواب کی نیت سے کیا، فرمایا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھنا ہے، غرباء کو یہ دیکھنا ہے، مدارس کو دیکھنا ہے، یتیماں کو دیکھنا ہے، مسافروں کو دیکھنا ہے، مستحقین تک اپنا مال ضرور پہنچائیں۔ یہی آخرت میں آنے والی کامیابیاں ہیں۔ ہم تو اپنی اولادوں کے لیے بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کاروبار ہمارا ہے، اولاد مزے کر رہی ہے، لیکن دعائیں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اس کام کے لیے کوئی نہیں ہے جس کی مجھے مرنے کے بعد ضرورت ہے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو دنیا میں لگا دیا، بلڈنگ بنا دی، بلڈنگ کے چکر میں لگا دیا، کاروبار بنا کر دے دیا، کاروبار کے چکر میں لگا دیا۔ جس طرح خود صبح و شام کاروبار کاروبار کاروبار، جب میری اولاد جوان ہوگی تو وہ بھی صبح و شام کاروبار کرے گی، اس کو ابو کی امی کی فکر نہیں، پھر اس کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہوگی، وہ بھی صبح و شام یہی سوچے گا کہ اولاد کا کیا ہوگا۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہوگا اور رخصت ہوتے ہوئے کہے گا بچوں میں نے آپ کے لیے سب کچھ کر لیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزرتی جائے گی، لیکن آخرت کا کیا بنے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے چھوڑ دیا ہے وہ تو تمہارا نہیں، وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے اپنے لیے اس رمضان کے مہینے کو پورے سال کا سانچہ بنانا ہے۔ نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، اور وقتاً فوقتاً صلحاء کا یہ عمل ہے کہ وہ غیر رمضان میں بھی اللہ کی رضا کے لیے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ کا اجر میں دوں گا، روزہ میرے لیے ہے۔ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہمیں لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو سحری کے ٹائم ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر میں نے سحری کی تو صرف اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اگر نہ کی تب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ میرا منہ بند ہے، میں باہر آ رہا ہوں، لوگ سمجھیں گے رمضان کا مہینہ روزے میں ہوگا، اور اگر نہ ہو یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح اللہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں روزے دار کا بدلہ میں دوں گا کیونکہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بندے کا اور اللہ کا ڈائریکٹ آپس میں رابطہ ہوتا ہے۔ اور اگر روزہ ہے، میں چھپ کے کچھ پی لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، دل میں کیا خیال آتا ہے، نہیں یار نہیں پینا، روزے میں ہوں، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔
اللہ کہتے ہیں یہ جو بات ہے نا، اس نے جو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، تنہائی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور میری وجہ سے اس نے روزہ رکھا ہے، فرمایا میں ہی اس کو اس کا اجر دوں گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں رمضان کی مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔